اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں یورو سروس کی بولونیا میں واقع دفتر میں آصف رضا بھائی کے ساتھ، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں ہم نے خبر دی تھی امیگریشن کے حوالے سے، آج ہم ان سے تفصیلی پوچھیں گے کہ اس خبر کیا تھی اور اس میں کون کون لوگ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی جو مکمل تفصیلات کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں آصف بھائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کے لیے۔ تو ہم پوچھتے ہیں آصف بھائی سے، جی آصف بھائی، جو آپ نے دیکھا ہوگا جو سینیٹوریا 2020 کی جو ذکر ہو رہا ہے 2020 کا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس کہ وہ کب تک ہونے جا رہی ہے یا کیا کیا اس میں چیزیں شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنا اٹالیہ کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے آفس، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا چینل چلا رہے ہیں، اور جتنی بھی انفارمیشن آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ جہاں تک یہ جو سینیٹوریا یا جو امیگریشن کے حوالے سے خبر آپ نے اپڈیٹ کی تھی، تو یہ خبر تقریباً لاسٹ ویک جو ہے اس میں جو ایک کہہ لیں قومی اسمبلی کا ممبر ہے ریکاردو ماجی اس کا نام ہے، اور یہ جو ہے گروپو میستو کا ہے قومی اسمبلی میں، اس نے ایک کویسچن ٹائم جو سوالیہ جواب جو سوال اور جواب کا سیکشن ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس میں جو جتنے بھی جو ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر، انہوں نے اپنے سوال جو ڈپازٹ کروائے ہوتے ہیں ان کے جوابات لیتے ہیں۔ تو یہ سوال اصل میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ جو ریکاردو ماجی ہے، یہ ایک پارٹی جو ہے وہ امیگرینٹس کے حق کے لیے کافی کام بھی کر رہی ہے، اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اور اس نے جو ہے ایرو استرانیرو ایک اس کے نام کا ایک قانون یا ایک تقریباً کہہ لیں اس کو ایک بوسہ جو ہے قانون کا، وہ بھی جمع کروایا ہے 2017 میں، جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے دور میں، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ جو لیجے بوسی فینی ہے اس کو چینج کیا جائے، یعنی کہ اس میں جتنے بھی ہمارے امیگرینٹس ہیں ان کے جو رائٹس ہیں، اور اس میں جو ان کے انٹر ہونے کے، یہاں رہنے کے، یا ان کو جو اٹالین گورنمنٹ جو اتنی سختیاں کر رہی ہے، ان کو جو اگر کام نہیں ہے تو فوراً ایک بندہ 20 سال سے کام کر رہا ہے تو اس کو فوراً وہ دے دیتے ہیں کہ بھی آپ یہاں مزید نہیں رہ سکتے، تو یہ ساری چیزیں چینج ہونی چاہیے۔ تو اس میں اس نے کروایا ہوا ہے، اور پھر اس نے اس کا ایک بڑی اچھی کہہ لیں پرپوزل ہیں، اس میں بہت ساری ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے آگے جا کے۔ تو میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں جس کے لیے آپ نے کہا ہے۔ یہ اس نے جو پچھلا کہہ لیں دسمبر میں جو بجٹ سیشن ہوتا ہے، اس میں ایک انہوں نے اپنی درخواست جو ہوتی ہے نا ایڈمٹ کروائی تھی کہ اس پہ بھی بات کی جائے، جتنے لوگ غیر قانونی اٹلی میں رہ رہے ہیں، یا جو پکیتو سیکوریسا سلوینی نے ایکٹ جو لاگو کیا تھا لاسٹ جولائی میں، اس میں بہت سارے بندوں کہ جن کے پاس ہیومینیٹیرین بیسس پہ سجورنیں تھیں، یا جن کے پاس کام نہیں تھا، یا جن کو انہوں نے واپس لے لی، تو وہ بندے ظاہر ہے یہاں سے گئے تو نہیں، نہ ہی گورنمنٹ آف اٹلی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان کو ڈپورٹ کر سکے، تو وہ بیچارے یہیں پہ رہ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک تو بہت زیادہ جو کہہ لیں ایک تاثر ہے سوسائٹی میں کہ یہ لوگ فارغ یہاں پہ گھوم رہے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس سجورنو نہیں ہوتی اس کو جو ہوتا ہے کام بھی کوئی نہیں دیتا۔ تو حالانکہ اگر کوئی بندہ آپ کے مالک آپ کے ساتھ اچھا ہے، وہ آپ کو کام دے بھی سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس سجورنو نہیں ہے، ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے جرمانہ ہو جائے گا۔ تو ایسی سچویشن کریٹ ہو چکی ہیں کہ بندوں کے پاس کام بھی ہے لیکن وہ کام کر نہیں سکتے، ان کے پاس پہلے تھی سجورنو، وہ کام بھی کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فوراً اس پہ کام ہونا چاہیے، بجٹ سیکشن میں اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو ریگولائز کریں ان لوگوں کو، اس سے گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہوگا، لاجیکلی بات ہے، ظاہر ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے بجٹ سیکشن کیونکہ انہوں نے جلدی میں کروایا، گورنمنٹ پہلے ٹوٹ گئی تھی، پھر نیا علاق بنا، جو اتحاد بنا اور نئی گورنمنٹ بنی، تو بجٹ سیکشن میں اتنی زیادہ بحث مباحثے نہیں ہو سکے، تو اب اس کی باری آئی تھی سوال کی، اس کے جواب کی۔ تو اس پہ جو ہے انہوں نے جب یہ کیا ہوم منسٹر سے، تو ہوم منسٹر صاحب میں نے جو لوچانا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ بالکل اس پہ ہم سیریسلی غور کر رہے ہیں، اور یہ جو قائمہ کمیٹی ہے فاری کانسٹیٹیوشنل کی جو ہے ان کی قومی اسمبلی کی، اس میں یہ چیزیں ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور جو ہے اس پہ ہم جو ہے صرف ڈسکس نہیں کر رہے بلکہ ہمارے پاس 2-3 پرپوزل بھی ہیں
کہ اس کو ہم کیسے ان کو ریگولائز کریں گے. تو اس سے تھوڑا سا سیریسلی مطلب اس بات پہ جو ہے نا یہ جو تاثر دیا گیا کہ امیگریشن کھلنے کے چانس ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر ہوم منسٹر یا گورنمنٹ اس چیز پہ سیریسلی گفتگو کر رہی ہے اور باقاعدہ پرپوزل پہ بات ہو رہی ہے کہ کون کون سے پرپوزل ہیں, تو اس وجہ سے یہ تاثر جو ہے نا وہ ابھرا. اچھا, آپ کے خیال میں جو یہ سنیتریہ 2020 جو ہے یہ بالکل 2012 کی طرح ہوگی جس طرح 2012 میں جو امیگریشن اوپن ہوئی تھی, جو جس طرح جو لوگوں کو کانٹریکٹ کے بنیاد پر یا کچھ عرصہ جو ثبوت مانگے گئے تھے اس طرح ہوگی, یا مطلب نارمل جو ہے مطلب اوپن امیگریشن ہوگی؟ کیا اس کا کرائٹیریا ہوگا آپ کے خیال میں جو ہے؟ اس میں 2-3 پرپوزل ہیں. ہوم منسٹر نے جیسے کہا اور اس نے جو اندیا دیا, جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو قریب جو پرپوزل ہے وہ 2000 جو آرٹیکل 109 ہے امیگریشن کا, جو 2012 کا ایک بوسہ تھا, اس میں تھا کہ اگر کوئی مالک جو ہے نا وہ اپنا یہ ڈکلیئر کرے کہ میرے پاس یہ بندہ 2-3-4 مہینے 6 مہینے غیر قانونی کام کر رہا ہے, تو ہم اس کو جرمانہ نہیں کریں گے. وہ اپنی طرف سے ایک ڈکلیریشن دے اور 1000 روپیہ جرمانہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کروا دے, اور پھر ریٹرویکٹیو یعنی کہ پچھلے ظاہر جتنا وہ ڈکلیئر کرے گا, منیمم 3 مہینے اور میکسیمم 6 مہینے اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تو اس میں وہ 3 مہینے یا 4 مہینے یا 5 مہینے جتنا وہ ڈکلیئر کرے گا وہ بھی اس کی جو ہوتی ہے اس کی جو ٹیکس بنتا ہے وہ بھی جمع کروائے گا, اور 1000 روپیہ جرمانہ علیحدہ جمع کروائے گا. اور اس کے بعد اسی بیاف پہ اس ورکر کو ہم ریگولائز کر دیں گے اور اس کو پرمٹ آف سٹے مل جائے گا. تو یہ پرپوزل اس نے تھوڑا سا جو بتایا, جو آرٹیکل 109 کا حوالہ دیا, تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کا دھیان اس سائڈ پہ ہے, تاکہ ایک تو گورنمنٹ کو اس میں جو ہے کچھ فوری پیسے آ جائیں. ظاہر اگر 4 لاکھ 5 لاکھ, کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اٹلی میں تقریباً اس ٹائم 6 لاکھ ہیں اور 2020 کے اینڈ تک 7 لاکھ تک ہونے کا یہ امکان ہے غیر ملکی جن کے پاس پرمٹ آف سٹے نہیں ہے. تو اس میں جو سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جس طرح جو اسائلم سیکرز ہیں یا جن کے پاس اسائلم جن کے منظور ہو چکے ہیں, جن کے پاس سسڈیاری والی, موتیو مونیٹاری والی, قدی اسپیشیالی والی سجورنو ہیں, اور یا جنہوں نے ابھی تک اپلائی کیا ہوا ان کو سجورنو نہیں ملی, ان کے کیس منظور نہیں ہوئے ہیں یا جن کی اپیلیں چل رہی ہیں, کیا وہ بھی جو ہے اس اسکیم کے تحت فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو ورک پرمٹ میں لیگلائز کر سکیں گے, یا صرف ان کے لیے کہ جو ایلیگل ہیں؟ نہیں, اس میں جو ہے ایک کہہ لیں جن لوگوں کے کیس انڈر کنسیڈریشن ہیں یا جن لوگوں کو یہاں سے وہ مل گیا ہوا ہے کہ آپ کے مزید آپ کے کیس پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا موقع ہوگا, کیونکہ ان کے پاس ایک پروف بھی ہوگا کہ وہ اتنی دیر سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. کیونکہ ایمرسیونے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ غیر قانونی جو ورک ہے اس کو سامنے یا اس کو قانونی دائرہ کار میں لانے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شرط تھی جو 109 کے قانون میں تھی, وہ یہ تھی کہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ جس دن سے یہ قانون پاس ہوا ہے اس سے 5-6 مہینے پہلے یہاں پہ موجود تھے اٹلی میں. یہ نہ ہو کہ بھی آپ اب آئے ہیں, تو وہ ان کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اور جن کے کیس چل رہے ہیں اس میں تو پہلے ہی جن کی ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جن کے پاس ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہے وہ اپنے کام ورک کی پرمٹ آف سٹے میں چینج کروا لیں. جن کے پاس زیلو ہے ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, جن کے پاس زیلو پولیٹیکو کی ہے وہ دوبارہ کمیشن کو جاتا ہے. جس طرح کہا گیا تھا کہ قاضی اسپیشیالی والی سجورنے کچھ سجورنے جو ہیں وہ چینج نہیں ہو سکیں گی ورک کے پرمنٹ میں, اور اسی طرح جس طرح موتیو سسڈیاری والی یا کوئی زیلو پولیٹیکو والی نہیں چینج ہوتی ہیں, تو وہ بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں گے, مطلب یعنی کہ چینج کرا سکیں گے اس اسکیم کے تحت, اس جو امیگریشن کے تحت. بالکل, اس میں میرے خیال میں وہ اس چیز پہ جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں بہت سارے جن کو سبسڈیاریوں ملتی ہے, یہ دراصل کوئی پولیٹیکل امیگرینٹس نہیں ہیں, کیونکہ ان کے ملک میں کوئی پولیٹیکل پرابلم نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بہت ساروں کو کوئی صحت کی پرابلم ہے, کسی کو اکنامکس پرابلم ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ امیگرینٹس اکنامکس امیگرینٹس ہیں. تو اگر ان کو لیگلائز کر لیا جائے گا یا یہ اس گورنمنٹ کے دائرے میں آ جائیں گے ورک کے, تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا. میرے خیال میں یہ اس پہ جو ہے نا ضرور کریں گے کوئی نہ کوئی. 26 جنوری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ایملیہ رومانیہ میں, کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے حکومت کوئی فیصلہ کرے. آپ کے خیال میں یہ اثر انداز ہوگا اس معاملے پہ, یہ جو الیکشن ہے, یا جو ہے وہ حکومت جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی جیت یا ہارنے کی صورت میں؟
بالکل آپ کی بات اس میں وزن ہے، اور اس پہ میرا خیال یہی ہوگا، کیونکہ یہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں یہ 2 ریجنل الیکشن ہیں صوبائی، اور اس میں تقریباً پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو رائٹ ہینڈ پارٹی ہے، رائٹ ہینڈ کی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے پاس صوبوں کو بہت سارے صوبے ان کے انڈر آ گئے ہیں، اور باقی 3-4 جو صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہے وہ اس ٹائم کہہ لیں کہ ایک امتحان ہے اس گورنمنٹ کے لیے اور اس کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے لیے۔ اگر تو عوامی رائے ان کو مسترد کرتی ہے، یا جو گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ ہے جو اس ٹائم حکومت کر رہی ہیں پارٹیز، اور اگر وہ ہار جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ کی جو پارٹیاں ہیں ان کے موقف کو تقویت ملے گی۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو ایڈمنسٹریشن لیول پہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ بھی ہم نے جیت لیے ہوئے ہیں، ہمارے صوبوں میں بھی ہماری اکثریت ہے، اور جو ووٹوں کے لحاظ سے یا جو ہماری جو آ رہی ہیں رینکنگ آ رہی ہیں جو ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں بھی رائٹ ہینڈ کی پارٹیز کو برتری حاصل ہے، تو آپ گورنمنٹ کو توڑیں۔ لیکن چونکہ ظاہر الیکشن روز نہیں ہوتے اور نہ ہی چاہتی ہے کوئی بھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اتنا خرچہ کریں، لیکن اگر اس الیکشن میں جو ہے رائٹ ہینڈ کی پارٹیز زیادہ ووٹ لے جاتی ہیں یا 1-2 صوبے وہ جیت جاتی ہیں الیکشن، خاص طور پہ امیلیہ رومانیہ جو ہمارا صوبہ ہے اس پہ بہت زیادہ نظریں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے جو یہ صوبہ ہے وہ لیفٹ ہینڈ کی پارٹی نے جیتا ہے، اور خاص طور پہ یہ ماڈل ہے، رول ماڈل ہے پورے یورپ میں یہ صوبہ جو ہے لیفٹ ہینڈ کی سیاست کا اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ بہت ساری نظریں لگی، اگر یہاں پہ جیت جاتی ہے جو ہماری جو سنیسترا کی پارٹیز ہیں یا ان کا کولیشن، تو اس سے گورنمنٹ کو جو ہے نا کافی سہارا ملے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا امیگریشن کے حوالے سے وہ بڑے اچھے سٹیپ لیں گے۔ اس میں جو امیگریشن کا قانون ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس پہ بھی بحث چل رہی ہے کہ اس کو پورا چینج کیا جائے، اس میں خاص طور پہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جو نیشنلٹی کے حوالے سے اس کو 4 سال کی بجائے 2 سال کیا جائے، اور خاص طور پہ جو ہماری جو ہم نے ابھی پرپوزل دیے ہیں ایز اے جو غیر ملکیوں کی جو تنظیمیں انہوں نے مل کے جو ہماری جو پرمٹ آف سٹیز ہیں اس کو 6 مہینے کی سال کی ہے، اس کو ہم منیمم 3 سال کی یا 4 سال کی کریں، کارتا سجورنو کا جو ٹائم فریم ہے اس کو کم کریں، اور اس پہ اگر ایک دفعہ ایک بندے کو کارتا سجورنو مل جائے تو اس کو واپس نہ لیا جا سکے، جیسے نیشنلٹی ملتی ہے۔ ظاہر کارتا سجورنو آپ جب لیتے ہیں تو آپ بڑی تگ و ورد کے بعد اور بڑے ڈاکومنٹیشن کے بعد آپ لیتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک پولیس مین آپ کو بلائے اور آپ کو کہے کہ آپ میں نے دیکھا ہے آپ کام نہیں کر رہے ہو یا آپ نے یہ کام کیا تو آپ سے کارتا سجورنو لے کر نارمل دے دی جائے۔ تو یہ پرپوزل بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ اس کو امیگریشن کو کسی اور طریقے سے چلایا جائے۔ جو آج کا ماڈل ہے امیگریشن کا وہ امیگرینٹس کے اندر خوف و ہراس ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے لیے اتنا زیادہ کہہ لیں فرینڈلی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو امیگرینٹس ہیں وہ یہاں سے باہر زیادہ گئے ہیں اور انٹر کم ہوئے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ 2016، 17 اور 18 اور بلکہ 19 پچھلے 2-3 سال سے آپ اگر دیکھیں تو جن امیگرینٹس کو نیشنلٹی ملی ہے وہ فوراً انہوں نے اپنا ریزیڈنس چینج کروا لیا، کوئی UK چلے گئے ہیں، کوئی جرمنی چلے گئے ہیں، یا جس کو کارتا سجورنو ملا ہے انہوں نے فوراً جرمنی میں ٹرانسفر کروا لیا یا جا کے فرانس میں کروا لیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو تاثر دیا جا رہا ہے رائٹ ہینڈ کی پارٹیز کی طرف سے کہ یہ مطلب ہم مزید سختی کریں گے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں کل کو یہ واپس لے لیں گے تو ہمارا تو سٹیٹس پھر 10 سال یا 20 سال بعد زیرو ہو جائے گا، تو ہم اس سے بہتر ہے پہلے کہیں جا کے شفٹ ہو جائے۔ گورنمنٹ کے پاس پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں تو نمبر گیم پورے ہیں، تو آپ کے خیال میں اگر یہ گورنمنٹ بل پیش کرتی ہے امیگریشن کے حوالے سے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں تو اسے پاس کر پائے گی یا اسے منظور کروا لے گی، یا اس کے لیے جو ہے انہیں سنیسترا کے دوسری مطلب اپوزیشن کے پاس جانا پڑے گا؟ اصل میں نمبر گیمز قومی اسمبلی میں تو کوئی پرابلم نہیں، یہاں کے جو سسٹم ہے پروپورشنل پارٹی سسٹم ہے، اور یہاں پہ قومی اسمبلی میں جو کولیشن ہے جو اتحاد ہے پارٹیز کا ان کے پاس نمبر گیمز ہیں۔ سینٹ میں پرابلم بنتی ہے، اور شروع سے ہی لیفٹ ہینڈ کی جو پارٹیز ہیں ان کو یہ پرابلم رہی ہے کہ سینٹ میں بہت مشکل ہے بل پاس کروانا، کیونکہ سینٹ میں جو بھی ہے پروپورشنل سسٹم ہے اور ساتھ صوبائی
جو سینیٹر آتے ہیں، تو جتنے بھی صوبے ہیں وہاں سے جو سینیٹر آئے ہیں وہ زیادہ رائٹ ہینڈ کے پاس ہیں، تو وہاں پہ عددی جو اکثریت ہے 3-4 سینٹ کا جو بندے ہیں ان کا فرق ہے. تو اس وجہ سے سینٹ میں جا کے کافی معاملات، جیسے ہمارا جو لاسٹ جو تھا بچوں کا قانون تھا، جو اب بھی کافی لوگوں نے کہا تھا کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا نیشنلٹی دی جائے، وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے. تو اس حوالے سے بچوں کو نیشنلٹی دینے کے حوالے سے کافی لوگ جو ہے ہمارے جو اپنا تعلیم پہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا بنا. آپ کے خیال میں یہ ہو پائے گا یا یہ صرف جو ہے مطلب ایک حکومت کی صرف جو ہے غیر ملکوں کے آسرا دینا یا اس طرح صرف لولی پاپ کے طور پر جو اس میں مطلب کافی یہ ایک عوامی تاثر بھی ہے، خاص طور پہ جو سکولز ہیں وہاں سے جو تو ٹیچرز ہیں یا جتنی بھی عوام ہے، ایک ان کے دل میں یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے نا، بچہ تو سب کا برابر ہوتا ہے، اور ان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ایک ایسا ماحول دیں تاکہ وہ اس سوسائٹی میں پل بڑھ کے وہ اس سوسائٹی کا حصہ بنیں یا اس ملک کی ایک جو بنیاد رکھیں. تو اگر بچے کو چھوٹے ہوتے ہی احساس دلائیں کہ آپ کا ٹرپ جا رہا ہے جرمنی میں یا فلاں پہ جا رہا ہے، تو وہاں پہ یہ بچے جا سکتے ہیں، چونکہ آپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے سب برابر ہوں، تو احساس کمتری نہ ہو. ہاں، بچوں میں احساس کمتری نہ ہو. تو اس حوالے سے کافی سینسبلٹی ہے، لیکن ایک خاص جو طبقہ ہے وہ انہوں نے، اور ایک خاص پارٹی، جو کچھ پارٹیاں ہیں انہوں نے اس کو اپنا کہہ لیں اپنا سلوگن یا اپنا وہ بندیرہ یا اس کو کہہ لیں نعرہ بنا لیا ہے کہ جناب یہ ہماری نیشنلٹی اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے کہ جو بچہ یہاں پہ پیدا ہو وہ اٹیلین ہو جائے، اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. ان کو یہاں پہ وہ پڑھیں، ہماری روایت کو سیکھیں، ان کو پتہ ہو تو پھر ان کو جو ہے نا نیشنلٹی دی جائے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس پہ جو ورک ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ اس میں اٹالین کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا پڑے گا. جو آرٹیکل 5 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کو چینج کر کے، کیونکہ ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اٹالیا کا، اس میں ہے یوزس سنگوینیوس، جو بچہ اٹالین خون سے پیدا ہوگا، لاطینی زبان کا لفظ ہے، وہ اٹالین ہوگا، چاہے اس کا ماں یا باپ اٹالین اگر ہے تو وہ 4th گریڈ تک وہ اٹالین ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو برازیل سے، چلی سے، ارجنٹائن سے کئی بندے آتے ہیں، چاہے انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ اٹلی کو دیکھا ہو یا اٹلی میں آئے ہوں پہلی دفعہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نانا یا دادا اٹالین تھا. تو وہ جب اپلیکیشن دیتے ہیں تو سال میں ان کو اٹالین نیشنلٹی یا 2 سال میں مل جاتی ہے. حالانکہ ایک بندہ جو یہاں پہ 10 سال یا 20 سال سے کام کر رہا ہے، 10 سال سے، پھر وہ اپلیکیشن دیتا ہے اور پھر بھی اس کا جو ہے ابھی جو انہوں نے 4 سال کا کر دیا کہ 4 سال بعد پہ، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک بندے نے کبھی اٹلی دیکھا ہی نہیں ہے اور وہ سال بعد یا 2 سال میں اس کو آپ نیشنلٹی دے رہے ہیں. دوسرا بندہ جو 10 سال سے یہاں پہ ریگولر کام کر رہا ہے اور اس کے بچے بھی یہاں پیدا ہو گئے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو نہیں دینی. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا ہے، جب اس پہ بات ہوتی ہے تو پھر وہ سارے اٹالین ایک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کو ہاتھ لگائیں گے اس میں 2/3 میجورٹی چاہیے. اس کے لیے پھر ظاہر ہے جو ہے نا نمبر گیم زیادہ ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے یہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک ایک پارٹی کو 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی. اور میرے خیال میں لیفٹ ہینڈ کی پارٹی کو آنے والے 10 سال میں مجھے نہیں لگتا یا 5 سال میں ایسا کوئی ہو جائے گا. جی ناظرین، دیکھا آپ نے، ہم نے امیگریشن کے حوالے سے جو ہے اور دیگر مسائل جو ہے نیشنلٹی کے حوالے سے آپ نے یورو سروس کے جو ہے جو سربراہ ہیں عباس رضا صاحب نے ان سے انٹرویو لیا. اس کا پارٹ 2 ہم مزید بات کرتے ہیں اپنا امیگریشن کے حوالے سے کہ اس پہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا پارٹ 2 دیکھنا مت بھولے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.